ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، علماء کرام کی ملک میں امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ARY نیوز کی جانب سے ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش۔ عیدگاہوں، گراؤنڈ اور پارکوں میں بارش کا پانی جمع۔ کھلے مقامات پر نماز عید کے انتظامات متاثر۔ کئی مقامات پر انتظامیہ کا عید اجتماعات مساجد میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بارش کے باعث پولو گراؤنڈ میں ہونے والا نماز عید کا اجتماع منسوخ۔ پولو گراؤنڈ میں گورنر سید نہال ہاشمی، میئر کراچی اور دیگر نے نماز عید ادا کرنا تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش، پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی۔ NDMA کا الرٹ۔ پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، یتیموں اور محروم طبقات کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ دیگر لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ عسکری قیادت کی تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کی عید الفطر پر قوم کو دلی مبارکباد۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج پاکستان کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پیغام میں کہا، مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں مضمر ہے۔ افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج سربراہان کے پیغام میں پاکستان کے بہادر مرد خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین، شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا گیا۔ مجھے یہ تجویز دی گئی پٹرول کی مد میں 76 روپے اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا عید پر قوم کے لیے بڑا تحفہ۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے اور موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ حکومت رواں ہفتے 24 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آج خطے کی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تجویز آئی کہ پیٹرول 76 روپے اور ڈیزل 177 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جائے، جو مسترد کر دی۔ حکومت کفایت اور ترقیاتی بجٹ سے 69 ارب روپے کی بچت کر چکی۔ وعدے کے مطابق کفایت اور سادگی مہم کا آغاز حکومت نے خود سے کیا اور قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا۔ حکومتی اقدامات سے ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا۔ عوام کو قیمتوں کے کمر توڑ دباؤ سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں قوم بن کر احتیاط اور زندگی میں کفایت کو اپنانا ہوگا۔ اشرافیہ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ دبئی کے برج خلیفہ پر عید الفطر کے موقع پر خصوصی لائٹ شوز۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات روایتی عربی ڈیزائن کے روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہ مناظر دیکھنے کے لیے برج خلیفہ کے اطراف ہزاروں سیاح اور رہائشی جمع۔ امریکہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید آج منائی جائے گی۔
عالمی یوم آب پر بھارتی نمائندے کے بیانات پر پاکستانی سفارتکار علینا مجید کا کرارا جواب. کہا بھارت کی جانب سے دیے گئے بے بنیاد بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. سندھ طاس معاہدہ جنگوں اور سیاسی کشیدگی کے باوجود برقرار رہا ہے. طاس معاہدہ کسی فریق کو یک طرفہ ترمیم یا معطلی کی اجازت نہیں دیتا. پانی کو سیاسی مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنا لاکھوں زندگیوں کے لیے خطرہ ہے. عالمی ثالثی عدالت قرار دے چکی سندھ طاس معاہدہ بدستور نافذ العمل ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. پاکستان میں فتنہ خوارج اور BLA کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں. پاکستان بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے. ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج نہیں تھا، ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی TV کو انٹرویو. کہا ایران کو تعمیر نو کے لیے 10 سال درکار ہوں گے. ٹروتھ سوشل پر بیان میں لکھا مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے. مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں. اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے. آبنائے ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے. آبنائے ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا. ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا. اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی. ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو تباہ کر دیا. ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا. عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا ہے. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. شہید علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں. دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام. مجتبی خامنائی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی. کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا. ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا. دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. ایران نے ترکی یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا. دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلاف پھیلانے کے لیے فالس فلیگ کیا. امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ. امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی. امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان. ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا. امریکی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے تقریباً 104 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ. عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3.5% سے زیادہ اضافہ. تقریباً $113 فی بیرل ہو گیا. ویسٹ ٹیکسس خام تیل تقریباً 3.5% مہنگا. فی بیرل قیمت $98 ہو گئی. پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر کا آغاز. پاسداران انقلاب کے مطابق 70ویں لہر میں امریکہ کے 5 علاقائی اڈوں الخرج، الزفرہ، علی السالم، اربیل، 5ویں بحر بیڑے اور اسرائیل میں حیفا، تل ابیب، خدرہ، کریات، اونو، ساویون اور بن آمی میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. کارروائی میں میزائل سسٹمز، قیام، اماد اور تھاجمی ڈرونز کا استعمال کیا گیا. حزب اللہ نے اسرائیل کے رڈار سائٹ راسن ناکورا پر ڈرون حملہ کیا. عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی فوجی اڈے وکٹوریا کا ڈرون سے حملہ، اڈے میں آگ لگ گئی. ایران کے دارالحکومت تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملے. تہران میں فیروزی اسٹریٹ اور امام رضا ہائی وے کے قریب 2 دھماکے سنے گئے. تہران کے بیشتر علاقوں میں فضائی دفاعی نظام فعال. امریکی سینکام کا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینکام کا کہنا ہے امریکی حملوں سے ایران کی دفاعی تنصیبات کو بڑا دھچکا لگا ہے. کہا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. پورے خطے میں اہداف پر حملہ آور ڈرونز اسی پروڈکشن پلانٹ میں تیار کیے جاتے تھے. سینکام نے اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کی 3 مارچ کو حملے سے پہلے اور 12 مارچ کو مکمل تباہی کی تصویر جاری کر دی.
ایران پر حملے کے لیے اماراتی سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کریں گے. بار بار جارحیت کی صورت میں راس الخیمہ کو نشانہ بنایا جائے گا. ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا خلیج فارس میں ایرانی جزائر کے خلاف حملوں میں اماراتی سرزمین استعمال ہوئی. قومی خود مختاری پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جارحیت کے کسی بھی ذریعے پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے. پہلے بھی ثابت کر چکے آئندہ بھی سخت ترین رد عمل ہوگا. ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی. ایران کا موقف واضح ہے, انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی. ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں. امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے. ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا. ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے. ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں. دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے. امریکیوں کے لیے تفریحی مقامات پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا. ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول کا خواہاں نہیں. ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا نوروز تہوار پر پیغام. کہا سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کو مذہبی طور پر ممنوع کرا دیا ہے. کوئی بھی ایرانی حکومتی اہلکار ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. ایران اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں چاہتا. پڑوسی ممالک سے تمام اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. ایران کی تمام مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہے. امریکہ مشرق وسطی میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کرے گا. امریکی فوج ہزاروں مرینز اور سیلرز مشرق وسطی بھیج رہی ہے. رائٹرز کے مطابق اضافی تعیناتی کا مقصد بڑھتی کشیدگی اور ایران کے حملوں کی وجہ سے تحفظ فراہم کرنا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکروں سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے. آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے رابطے. عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ. بنگلہ دیش سے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ. جنوبی ایشیا میں علاقائی پیش رفت کے ساتھ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے بھی رابطہ. عید الفطر کی مبارکباد دی. لیبنان کے وزیر اعظم سلام نے شہباز شریف کا گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کا مشکل حالات میں لیبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. لیبنان کے اتحاد خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم, آذربائیجان کے صدر اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے بھی ٹیلی فونک رابطے. ایران اور خلیج میں کشیدگی کم کرنے پر زور. امن کے لیے تعاون پر اتفاق. فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے. پیسے ختم ہونے کے باعث زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی قاصر. زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا. سوئی گیس صارفین کو عید کے تینوں دن گیس ملے گی. عید کے 3 دن رات 12 سے 6 بجے تک گیس بند رہے گی. سوئی صدر نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا. ترجمان سوئی صدر کے مطابق چاند رات سے عید کے پہلے دن رات 12 بجے تک مسلسل گیس میسر ہوگی. یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان کا پرومو جاری. نغمہ پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر, پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے. آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے. پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ سجنے میں ایک ہفتے سے بھی کم رہ گیا وقت. آسٹریلی بلے باز مانس لبشین پہلی بار لیگ میں شرکت کے لیے بے تاب.
کہتے ہیں ٹیم جوائن کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں. لیبشن PSL 11 میں حیدرآباد کنگزمین کی قیادت کریں گے. PSL 11 کی چمچماتی ٹرافی مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچ گئی. انفینٹی کو تاریخی مینار پاکستان اور لاہور قلعے کی سیر کرائی گئی. ٹرافی ٹور کا آغاز کراچی سے ہوا. اب تک حیدرآباد، اسلام آباد. PSL 11 کے اینتھم کھیلیں گے بیچ پر کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی. اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، مائمہ بیگ، دانیہ کنول اور ثابت سسٹرز آباد کا جادو جگائیں گی. اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا. مہنگی ترین کرکٹ لیگ IPL نمبر 1 لیگ نہیں. ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن نے ورلڈ لیگ کی رینکنگ جاری کر دی. نام نہاد نمبر 1 لیگ پہلا تو دور دوسرا نمبر بھی نہ پا سکی. گلوبل باڈی کا کہنا ہے مہنگی لیگ ہونے کے باوجود بہترین بننے کے لیے IPL کو مزید بہتری کی ضرورت ہے. پلیئرز رائٹس اور ویلفیئر میں بہتری لانا ہوگی. رینکنگ میں دی 100 لیگ پہلے، SA20 دوسرے نمبر پر موجود. بگ بیش لیگ نے چوتھی اور پاکستان سپر لیگ نے 5ویں پوزیشن حاصل کی. لنکا پریمیئر لیگ اور گلوبل T20 ٹاپ 10 میں جگہ نہ بنا سکی. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں کا کراچی میں رنگا رنگ پریمیئر. فلم میں جروکا ستاروں کی کہکشاں نے رنگ جما دیا. فلم ملک بھر کے سنیما گھروں میں آج ریلیز کی جائے گی. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم نے شائقین کی توجہ کھینچی. فلم آگ لگے بستی میں کی بیرون ملک شاندار نمائش جاری. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سنیما گھروں میں فلم آگ لگے بستی میں سلور اسکرین کی زینت بن گئی. اور میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ. چھوٹی عید پر ہوگی بڑی انٹرٹینمنٹ. تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. صبح کا آغاز ہوگا باخبر سویرا کے ساتھ. دوپہر 1:03 پر سابق گورنر کامران ٹیسوری کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا. ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہوگا ہنسنا ہنسانا اور مستی کا دھمال. اسپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات. عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی امر خان کی مہمان.